معصومین فرماتے ہیں کہ ایک نماز ایسی ہے، اس کو پڑھ لو تو تمہاری بیوی تمہاری تابعدار ہوگی، بیویوں سے کہا کہ تمہارا شوہر تمہارا چاہنے والا بنے گا، بچے تمہارے فرما بردار بنیں گے، روزی اور روٹی کا پریشانی ہے تو اس نماز سے وہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے بلائیں آ رہی ہیں تو وہ بلائیں دور ہو جائے گی۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ روزی کی پریشانی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، جاب کی پریشانی ہے وہ پوری ہو جائے گی، میاں بیوی کی پریشانی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، بچے نافرمان ہے تو وہ ختم ہو جائے، بیماری ہے چھوٹ نہیں رہی ہے، دوا کا اثر نہیں ہے تو اذان محترم اثر دوا کرنے لگی۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے، بہت آسان ہے، 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیے، پھر دیکھیے آپ کی ڈسٹنی کیسے چینج ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 امام کے پاس ایک 80 سال کا بزرگ انسان پہنچا، مولا میں نے 80 سال کی زندگی گزار دی، مجھے پتا نہیں کہ 80 سال میں کون سی میری زندگی کے لمحے بہترین ہیں۔ امام مسکرائے، کہنے لگے پہلے اپنی 80 سالہ زندگی پہ ایک نگاہ کرنا کہ کون سا سال بہترین گزرا، اس سال کو سلیکٹ کر لینا، پھر اس سال کے مہینوں کو دیکھنا کہ کون سا مہینہ بہترین گزرا، توجہ چاہوں گا، پھر اس مہینے کو سلیکٹ کر لینا جو بہترین ہے، پھر اس مہینے میں کتنے دن ہیں، ان دنوں میں کتنے دن تیرے اچھے گزرے ان کو سلیکٹ کرنا، پھر جب دن سلیکٹ ہو جائے تو اس دن میں جتنے گھنٹے ہیں ان کو دیکھنا کہ کون سے گھنٹے تیری زندگی کے بہترین گزرے۔ دیکھیے امام بتلا رہے ہیں، پھر جب تجھے پتہ چل جائے گا کہ فلاں گھنٹہ میری زندگی کا بہترین تھا تو اس گھنٹے کے لمحات کو گننا کہ کون سا لمحہ تیرا بہترین گزرا ہے، پھر لمحہ اگر تو پالے تو اس میں کتنی سانسیں تو نے لی، ان سانسوں کو گننا، پھر دیکھنا کہ کون سی سانس ہمارے ذکر کے سننے میں یا بیان کرنے میں گزری ہے، وہی لمحہ کام کا ہے۔ دیکھیے پرائرٹی اس طرح سے دی جاتی ہے، ہم زندگی میں اس طرح بزی ہو گئے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ قیمتی وقت کہاں دیا جائے، کیونکہ جو وقت چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، اور جو وقت اچھائی میں گیا وہی ہمارے ساتھ جاتا ہے۔ متوجہ ہیں آپ حضرات؟ تو اذان محترم امام کا کہنا کیا، جو لمحہ جو سانس ہمارے ذکر میں گزر گیا، شکر کرنا اس لمحے کو کہ اللہ نے تجھے اس لائق سمجھا۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مول صاحب کیا بتائیں ٹائم نہیں ملا، ہم مجلس میں آنا چاہتے تو تھے لیکن آ نہ سکے، وہاں بیزی ہو گئے، یہاں بیزی ہو گئے، یہ کام آ گیا وہ کام آ گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پرائرٹی آپ کس کو دے رہے ہیں؟ کیا عرض کر رہا ہوں، پرائرٹی آپ کس کو دے رہے ہیں؟ میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے مجلس حسین میں آنا، جس کے نصیب میں سیدہ لکھ دیتی ہے وہی آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا ماشاءاللہ۔ رضان محترم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں، کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کون کس کے برابر میں بیٹھا ہے کسے پتا، کیونکہ بظاہر ہمارے سامنے ایک 50 آدمی ہے، ابھی لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ اور آئیں گے، لیکن ان 50 آدمیوں کو ہی نہ دیکھیے، کچھ ایسی ہستیاں بھی آتی ہیں جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ہماری روح اتنی بلند نہیں ہے، ہماری روح ابھی کافی پستی میں ہے، ہم دنیا کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح انسان کا جسم بلند ہوتا ہے نا، بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ آپ نے فلائٹ میں سفر کیا ہے، ورنہ جائیں گے انشاءاللہ، زیارتوں پہ تو جا ہی رہے کافی حضرات۔ جب انسان فلائٹ میں جاتا ہے تو بڑے بڑے کلی منجارو جیسا پہاڑ چھوٹا سا نظر آتا ہے، ہمالیہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، کیوں؟ آپ کا جسم بلند ہو چکا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں،
جب جسم بلند ہو جاتا ہے تو دنیا چھوٹی نظر آتی ہے، جس کی روح بلند ہو جائے، اگر وہ حکومت کو پرواہ نہ کرے، بادشاہوں کو پرواہ نہ کرے، تو سمجھ جائیے کہ اس کی روح بلند ہے۔ اس لیے کہ انسان جسم کو ختم کر سکتا ہے، روح کو ختم نہیں کر سکتا۔ روح اللہ کی وہ امانت ہے جو اس کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنے روح کو بلند کرنے کی جو جگہ ہے اسی کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے ہمارا ایمان ریفائن ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ کے دور میں قحط آ گیا تھا۔ قحط سمجھتے ہیں نا، ڈراؤٹ، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے جناب موسیٰ سے جا کے کہا کہ سرکار اگر یہ حالت رہے گی تو ہم مر جائیں گے، کہ کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے، بلکہ کئی سالوں سے بارش نہیں ہے۔ آپ تو روز جاتے ہو طور پہ، جائیے اللہ سے پوچھئے۔ موسیٰ کے لیے تو ایکسس تھا نا، چلے گئے۔ پروردگار تو نیتوں کا جاننے والا ہے، بتا میں کیا کروں؟ کہ ان سے کہہ دو موسیٰ کہ ان کے قوم میں ایک گنہگار ہے، اس کے گناہ حد سے زیادہ ہو گئے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی رحمت کو روک دیا ہے۔ وہ آدمی اگر چلا جائے، شہر چھوڑ کے چلا جائے تمہارا، بارش آ جائے گی۔ تو جناب موسیٰ نے آ کے قوم کو بلایا کہ ساری قوم ایک میدان میں جمع ہو جائے۔ پوری کی پوری قوم میدان میں جمع ہو گئی۔ کہ کیا بات ہوئی؟ کہ بات یہ ہے کہ تم میں ایک گنہگار ہے۔ اللہ کتنا ستار العیوب ہے، کتنا ستار۔ اس واقعے سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے، چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہر انسان اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے گناہ پر پردے ڈالے ہیں۔ آپ کے گناہ صرف آپ جانتے ہو، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے پردے ڈالے ہیں۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کیسا انسان کا کوئی نہیں جانتا۔ پردے ڈالے۔ امام فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہوں میں سے 1%، 1% پر سے اللہ پردہ ہٹا دے اس وقت جب تمہاری میت پڑی ہو، تو لوگ میت چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایسے کی نماز پڑھنے آئے تھے۔ مجلس حسین کا مطلب اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے، یہ فارمل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے۔ کیریکٹر بلڈنگ کا نام ہے مجلس حسین۔ تو آپ سوچیں تو اللہ کتنا بڑا ستائر العیوب۔ ادھر جناب موسیٰ نے کہا کہ تم میں ایک گنہگار ہے۔ اب جو بھی ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اس کی وجہ سے سب سفر ہو رہے ہیں، بہتر ہے وہ اٹھ کے چلا جائے۔ اب جو گنہگار تھا وہ تو جانتا ہی تھا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، پروردگار۔ اللہ کہتا ہے نا، عبدی، میرے بندے آتانی، میری اطاعت کر، میری اطاعت کر۔ میں تجھے انوائٹ کر رہا ہوں میرے پاس آنے کے لیے، میرے گھر آ جا، مجھ سے گفتگو کر۔ نماز کیا ہے؟ گفتگو ہے اللہ سے، میری اطاعت کر۔ اب اس نے کہا پروردگار میرے گناہ یا تو میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے۔ پروردگار اب میں اٹھ کے جاؤں گا تو سب میں بدنام ہو جاؤں گا، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے۔ مالک مجھے وہ برداشت نہیں ہے، مجھے معاف کر دے، میں پھر دوبارہ ایسے گناہ نہیں کروں گا۔ ادھر اس نے کہا، ادھر بادل آئے، ادھر بادل آئے۔ جیسے بادل آئے موسیٰ پریشان ہو گئے، مالک کوئی اٹھا نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کوئی جگہ چھوڑ کے گیا نہیں۔ تو نے کہا جب تک کہ وہ جائے نہیں بارش ہوگی نہیں، یہ بادل کیسے؟ اللہ نے کہا آج پہلی مرتبہ زندگی میں اس بندے نے مجھ سے گفتگو کی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ نہ صرف اسے، اس کے ماں باپ، اس کے دادا پردادا، نانا پرنانا، سب کو معاف کر دیا۔ مالک آخر اس نے کیا کون سا عمل؟ کہ عمل کا جزا تو اور ہے، اس نے صرف معافی مانگی۔ مالک اس کے اتنے بڑے گناہ تو نے معاف کر دیا کہ اگر میں نہ کروں گا تو کون کرے گا موسیٰ؟ میں نے معاف کر دیا۔ کہ مالک اس نے کیا آخر؟ کہ اس نے معافی مانگی
کہا ایک مرتبہ معاف کر دو. کہا اور تو نے سب کچھ معاف کر دیا؟ کہا ہاں موسیٰ. مالک ہے کون وہ؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون وہ خوش نصیب ہے. اللہ نے کہا جب وہ میرا نہیں تھا تب میں نے نہیں بتایا تھا، اب میں بتا کے اس کی عزت کو کیوں کم کر دوں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد. یہ ہے پروردگار. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے، جس کو ہم جانتے نہیں، انجانے میں کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مول صاحب شادی ہو کے 20 سال ہو گئے لیکن ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہی پیدا نہیں ہوئی. کہاں غلطی کر رہے ہو یہ دیکھو. کبھی کوئی آتا ہے کہتا ہے مول صاحب کوئی ایسی دعا دے دو کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، کیا کیا جائے؟ معصومین کا احسان ہے کہ ایک ایسی نماز بتلا کے چلے گئے معصومین کہ اگر کسی کے میاں بیوی میں، ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، ہر شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس سے محبت کرے. معصومین فرماتے ہیں کہ ایک نماز ایسی ہے اس کو پڑھ لو تو تمہاری بیوی تمہاری تابعدار ہوگی. بیویوں سے کہا کہ تمہارا شوہر تمہارا چاہنے والا بنے گا، بچے تمہارے فرما بردار بنیں گے. روزی اور روٹی کا پریشانی ہے تو اس نماز سے وہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور اپنے گناہوں کی وجہ سے بلائیں آ رہی ہیں تو وہ بلائیں دور ہو جائے گی. یہ نماز میں آپ کو آج تحفے میں بتا دوں، لیکن ایسے ہی کیوں بتا دوں؟ اس کو کہتے ہیں نماز توبہ. نماز توبہ، اللہ اکبر. یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے. لیکن نماز سے پہلے آپ کو غسل توبہ کرنا ہے. جب انسان غسل توبہ کی نیت سے پانی ڈالتا ہے تو معصومین کہتے ہیں اس کے گناہ ایسے جھڑنے لگتے ہیں جیسے میل جسم سے گرتا ہے. اس کے بعد آپ وضو بھی کریں. وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے جب آمادہ ہو جائیں تو اپنے گناہوں کو اپنے دماغ میں لائیں. مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ کوتاہی ہوئی ہے، یہ پریشانی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہے، یہ پریشانی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. ان چیزوں کو ذہن میں لائیں اور مخلصانہ انداز میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں. اور صرف 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے. اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، جب چاہو کرو. روزی کی پریشانی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، جاب کی پریشانی ہے وہ پوری ہو جائے گی، میاں بیوی کی پریشانی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، بچے نافرمان ہے تو وہ ختم ہو جائے، بیماری ہے چھوٹ نہیں رہی ہے، دوا کا اثر نہیں ہے تو اذان محترم اثر دوا کرنے لگی گی. 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے. نیت کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز ہے، توبہ پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. ٹھیک. ہر رکعت میں 1 الحم، 3 مرتبہ قل اللہ احد، 1 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس. مشکل نماز ہے؟ بہت آسان ہے. 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیے. پھر دیکھیے آپ کی ڈسٹنی کیسے چینج ہوتی ہے. پھر دیکھیے منزل آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے. پھر دیکھیے زندگی آپ کے لیے کتنی آسان ہو جاتی ہے. زندگی آسان ہے، یاد رکھیے گا. ایمان مشکل ہے، ایمان مشکل ہے، ایمان کو لے کے چلنا مشکل ہے. دنیا آسان ہے، دنیا مشکل نہیں ہے. تو اذان محترم یہ نماز شروع کیجیے گا. اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو ہر روز پڑھیں. اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں یا مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیں. پھر دیکھیں کہ آپ کے حالات کیسے انشاءاللہ چینج ہوتے. چوتھے امام فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ایک مجلس کا ثواب کتنا ہے تو پھر تم مجلس کی تلاش میں زندگی گزار دو گے. ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، کیونکہ اس میں اتنی برکت ہے. کامل الزیارہ کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ 1 مجلس کرتا ہے تو 1000 عمرہ، 1000 حج کا ثواب. سمجھ سے باہر ہے ہمارے، کیونکہ ہماری سمجھ جو ہے محدود ہے. اللہ کے یہاں دین جو ہے، اللہ جو دیتا ہے وہ حد سے باہر دیتا ہے.
تو یہ ہے، ایک عالم دین ہوا کرتے تھے شیخ مہدی خراسانی، درس خارج لیا کرتے تھے، لوگ آ کے بیٹھتے تھے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگردوں میں سے گزرے ہیں، بڑے بڑے مراجع ان کے شاگردوں میں سے گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شیخ مہدی خراسانی درس خارج دیا کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ 12 گھنٹے بھی گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وقت کدھر گیا، لوگ محو ہو جاتے تھے، اور ان کے درس میں بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے۔ تو ایک شاگرد کہتا ہے کہ ہمارے استاد محترم جیسے روز درس دیتے تھے، ایک دن اچانک ہم نے دیکھا کہ روتے ہوئے آئے، آ کے بیٹھنے کے بعد جیسے درس شروع کرتے تھے ویسے درس شروع نہیں کیا، مصائب کربلا بیان کرنا شروع کیا، اور مصائب کربلا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہیں۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں ذاکر اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، یہ اور بات ہے، ہماری مجبوریاں بھی، لیکن وہاں پہ 4 گھنٹے تک مصائب پڑھتے رہے، اور 4 گھنٹے تک حرم امام رضا میں جتنے لوگ تھے سب روتے رہے۔ آپ سوچئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی پوچھے کہ اے شیخ آپ نے آج اپنا درس کا انداز کیوں بدل دیا؟ پھر اس کے دوسرے دن آئے وہی حالت، تیسرے دن آئے وہی حالت۔ ایک شاگرد نے ہمت کر کے پوچھ لیا، سرکار کیا بات ہے آج کل درس نہیں لے رہے ہیں، مصائب بیان کر رہے ہیں؟ کہا ابھی مجھے مصائب سے گزرنے دو، درس شروع کروں گا، لیکن درس ہر روز پہلے مصائب ہوں گے پھر درس ہوگا۔ کہا سرکار آپ نے اپنا یہ اسٹائل بدل کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ محشر کے میدان سے گزر کے، پل صراط سے گزر کے جنت کے پاس ہم لوگ پہنچ گئے، اور جتنے شیعان حیدر کرار ہیں سب جنت کے سامنے کھڑے ہیں، اور جنت کے 14 دروازے ہیں، کوئی در محمدی کے نام سے ہے، کوئی در علی کے نام سے ہے، کوئی در فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے نام سے، کوئی در حسن ہے، کوئی در حسین ہے۔ تو میں دیکھتا رہا کہ کون سے در سے گزروں، پھر میں نے دیکھا کہ چھٹے امام کا جو در ہے، در امام جعفر صادق، وہاں پہ علماء کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہر عالم اس میں ہے، اور خود چھٹے امام بڑا سخت امتحان لے رہے ہیں ہر عالم سے، تم نے فلاں تقریر میں یہ جملہ کہاں سے کہا، یہ حدیث پڑھی کہاں سے پڑھی، یہ واقعہ پڑھا کہاں سے پڑھا۔ بڑی ذمہ داری ہے سرکار، ممبر پہ آ کے کچھ کا کچھ بیان کر کے چلے جانا یہ اور بات ہے، لیکن جواب دہ ہونا پڑتا ہے اہل بیت کو، کیا ہم نے بیان کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے کچھ ایسی چیز بیان کر دی جس سے پھوٹ پڑ گئی۔ مجلس محبتوں کے سمیٹنے کا نام ہے، نفرتوں کے باٹے کا نام نہیں ہے، نفرتوں سے بٹوارے کا نام مجلس حسین نہیں ہے۔ تو اب جناب عالی وہ کہتے ہیں کہ میں جب دیکھا کہ ایک ایک عالم کا بہت لمبا امتحان ہے، اس کے بعد ان کو چھوڑا جا رہا ہے، دیکھا کہ در حسین سے لوگ فٹ فٹ گزر رہے، امام حسین ایک ایک کو دیکھ رہے، اچھا چلو چلو تم بھی چلو تم بھی چلو، یہ دوڑ کے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب امام حسین نے ان کو اس لائن میں کھڑا ہوا دیکھا تو چلے آئے، کہا شیخ مہدی یہ لائن تمہاری نہیں ہے۔ کہا یہ لائن کس کی ہے؟ کہا یہ عزاداروں کی لائن ہے، آئے ہائے ہائے، یہ عزاداروں کی لائن ہے، یہ ماتمداروں کی لائن ہے، تم علماء کی لائن میں جاؤ، تمہیں وہیں جانا ہے۔ کہا سرکار میں نے دیکھا کہ یہاں سے لوگ جلدی جلدی گزر رہے اس لیے میں آ گیا۔ کہا کہ نہیں، تم وہاں پہ جاؤ، یہاں وہی آئے گا جو ہمارا ذکر جو کرتا ہے، مصائب بیان کرتا ہے، ماتم کرتا ہے۔ تو شیخ مہدی کی زندگی بدل گئی، اس دن سے وہ درس نہیں لیتے جب تک کہ مصائب حسین نہ پڑھتے۔ اس کے بعد ان کی وصیت میں لکھ دیا انہوں نے کہ میں جب مروں تو میں عالم دین بن کے مرنا نہیں چاہتا، ذاکر حسین بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے عظمت مجلس حسین کی۔ آیت اللہ خمینی کے سامنے جس وقت ایران اور عراق کے وار چل رہے تھے، اکانومی گر گئی تھی، کافی گر گئی تھی، ملک کے حالات بڑے خراب تھے، ایسی حالت میں بھی
حکومت کی طرف سے پورے ایران میں نیاز ہوتی تھی. مجلس حسین کے بعد نیاز کھلی ہوئی سب کے لیے. سڑکوں پہ بڑی بڑی دیگیں لگائی جاتی تھی اور لوگ جا کے نیاز کھاتے تھے. تو کچھ لوگ سو کالڈ انٹلیکچوئلس وہ پہنچے. سرکار ایک اچھی اسکیم لے کے آئے ملک کی اکانومی بچانے کے لیے, اکانومی کو بڑھانے کے لیے. کہ وہ کیسے؟ کیا اسکیم یہ ہے کہ ٹھیک ہے مجلسیں ہو رہی ہے صحیح ہے, نیاز کٹ کر دینا چاہیے. بہت توجہ. ایک مرتبہ جھکا ہوا چہرہ اٹھا, کہا کہ سال میں کتنے کپڑے بناتے ہو؟ کہ 3-4. کا 1 بناؤ. دن میں کتنے بار کھاتے ہو؟ کہ 3 بار. کا 1 بار کھاؤ, لیکن نیاز کے خلاف نہ بولو. اس کے بعد کا جملہ سنیں گے آپ. کہا کہ موقع ہر چیز دورے میں آج ہمارے پاس جو کچھ ہے از محرم و سفر است. محرم اور سفر کا دین ہے ہمیں. آج ہمارے پاس نمازیں باقی ہے تو اس کی وجہ سے, روزے باقی ہے تو اس کی وجہ سے, عقیدہ باقی ہے تو اس کی وجہ سے, ہمارے بچے فرما بردار ہیں تو کربلا کی وجہ سے. خبردار اس کے خلاف بات نہیں کرنا. اس کے بعد ان کا ایک جملہ ہے, میں نوجوانوں سے وصیت کرتا ہوں, بہت غور سے سنیے گا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کے دل میں بات اتری ہے, کس کے سر کے اوپر سے گزر گئی. میں نوجوانوں سے وصیت کرتا ہوں کہ ماتم میں کبھی پیچھے نہ ہٹنا, اس لیے کہ جو ہاتھ تمہارے سینے پہ پڑتا ہے دشمن کے گالوں پہ پڑتا ہے.